اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں پی ٹی آئی نے ایک مہم چلائی کہ جناب پنکی پیرنی کو جیل کے اندر زہر دے دیا گیا ہے اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور ان کے اس زہر کا علاج صرف اور صرف امریکہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ان کو فوری طور پہ امریکہ ڈسپیچ کیا جائے۔ یہ مہم جو ہے وہ ان کے ٹپیکل جو یوتھڑ ہیں اور یوتھڑیں جو ہیں انہوں نے بڑی شد و مد کے ساتھ چلائی یہ کیمپین کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ ہم نے چپ کر کے اس کی طرف سے کان لپیٹے رکھا کہ ٹھیک ہے ان کی مہم ہے وہ چلائے، ہم دیکھ کے اس کو ہنستے بھی رہے۔ جس طرح کی وہ ولا یاٹ قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور ہونک قسم کے دلائل دیتے ہیں اور پھر وہ جس طرح ہلا پا دیتے ہیں پائی ہوئی سی انہوں نے، ہم دیکھتے رہے، لیکن اڑتے میرے کو ناقابل برداشت ہو گیا جی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی الطاف بھائی لندن والے جو ہیں جناب الطاف بھائی جو ہیں ایم کیو ایم کے بانی سربراہ جو ہیں، وہ ایم کیو ایم جس لندن اب ہوتی ہے جس کا پاکستان میں دیہانت ہو چکا ہے وہ، اور گزشتہ الیکشن میں تو اگلوں نے بالکل بھی نہیں کسکنے دیا، وہ جو ہے وہ بانی جو ہیں انہوں نے خطاب کیا ہے امت سے۔ امت روزنامہ امت ہے لیکن اپنے متاثرین سے الطاف بھائی نے خطاب کیا ہے اور انہوں نے خطاب کے اندر روا روی کے اندر کہہ دیا ہے کہ فوج نے عمران خان کی بیوہ کو زہر دے دیا۔ اپنی طرف سے الطاف بھائی عمران خان کو بھی ڈسپیچ کر چکے ہیں۔ الطاف بھائی اگر تو آپ نے عمران خان کی بوری بھجوائی تھی تو پھر تو یقیناً آپ پنکی پیرنی صاحبہ کے لیے بیوہ کا لفظ استعمال کریں، لیکن میرا خیال ہے فلو میں نکل گیا ہو گیا۔ الطاف بھائی جو ہیں وہ بڑے قبال کے مقرر ہیں، سپیکر ہیں، اور وہ پوری رات جو ہے وہ گن پوائنٹ کے اوپر اپنے فالوور کو بٹھا کے اپنی تقریر سنایا کرتے تھے، بلکہ ہم اہل پنجاب کو بھی وہ سنانی پڑتی تھی کیونکہ جتنے بھی ٹی وی کے ہیڈ کوارٹر تھے یا آفسز تھے ان کو آ جاتا تھا نا نوٹس کہ آپ نے اگر تقریر نہ دکھائی تو پھر آپ کے لوگ گھر نہیں جا سکیں گے۔ میں نے کم از کم الطاف بھائی کو 3 ٹی وی چینل پہ بھگتا ہے، چوتھے 5ویں میں تو پھر انہوں نے مجھے داخل ہی نہیں ہونے دیا نا۔ تو الطاف بھائی بڑے کمال کے آدمی ہیں، میرا خیال ہے کہ فلو میں نکل گئے۔ ٹھیک ہے، میں نے اللہ معافی دے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے اور جتنی بھی ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی لکھی ہے وہ اپنی زندگی گزار کے اس دنیا میں جائیں، لیکن الطاف بھائی اتنا سنگین مذاق بھی نہیں کرتے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یوتھیو، اگر آپ کو اپنا بیانیہ آگے بڑھانے کے لیے وہ پڑ گئی ہے ضرورت اگر الطاف بھائی کی سپورٹ کی تو پھر آپ اپنی فاتحہ خود ہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ نے ماڑی کے مراسیوں والا قصہ تو سنا ہوگا نا کہ ڈی سی صاحب جو تھے دوسری جنگ عظیم میں وہاں پہ گئے کہ جناب بادشاہ کو آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ کی مدد کی، انہوں نے آپ کے لیے اتنے کام کیے ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ اپنے بچے لام بندی کے لیے یعنی فوج میں جانے کے لیے گن فوڈر کے طور کے اوپر بھرتی کروائیں۔ گن فوڈر تو میں نے اپنی طرف سے لگایا ہے۔ تو وہاں پہ ایک بوڑھا مراسی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ ڈی سی صاحب بہادر جے گل ماڑی دے مراسیاں تے آ گئی ہے تے بادشاہ نو کو وہ ہتھیار سٹے چاہ تو ہٹلر نال صلح کر لے، یعنی کہ اگر بات جو ہے وہ ہم ماڑی کے مراسیوں پہ آ گئی ہے تو اپنے بادشاہ کو کہے صلح کر لے، ہتھیار پھینک دے۔ ٹھیک ہے، تو اگر بات جو ہے وہ الطاف بھائی کی تقریر پہ آ گئی ہے اور الطاف بھائی کی انڈورسمنٹ پہ آ گئی ہے تو بھائی آپ بیانیہ بازی جو ہے اس کی جنگ سے ہاتھ اٹھا لیں۔ لیکن آپ کیسے اٹھا لیں؟ آپ کو تو بہت سارے ایسے لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے کہ وہ اب ہاتھ اٹھانا بھی چاہیں گے تو اگلے ہاتھ اٹھانے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور ماشاءاللہ اتنے اوبیڈینٹ ہیں، وہ رائے ثاقب کھرل کا پتہ ہے آپ کو کہاں گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اس کو نہ ٹویٹر ہینڈل بول رہا ہے نہ وہ دفتر آ رہا ہے پچھلے 2 دن سے، اور پتہ نہیں کہاں پہ جا کے چھپا ہوا ہے،
اور وہ اتنا کہ 2 نمبری، اتنی کہ 2 نمبری، اتنی کہ 2 نمبری، نوئنگ دا فیکٹ کہ ان کو جو سٹیئر کر رہی تھی، جو لوگ سٹیئر کر رہے تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے، وہ جہاں پہ انہوں نے جعلی بیلٹ پیپر کا ڈرامہ رچایا وہ پی ٹی آئی کے بندے کی ملکیت تھا، وہ سارا کچھ کر کے پھر ویڈیو جو تھی وہ انہوں نے بیچی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی کوئی ویڈیو ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں، ہم آپ کو $1000 سے $10,000 دیں گے۔ اور رائے صاحب جو ہیں یا ان کے ساتھ جو رپورٹر ہے وہ کم پہ تو نہیں نہ مکے ہوں گے، ٹھیک ہے، اگر $5000 کا مطلب ہوگا 15 لاکھ روپے کی دیہڑی لگتی ہے تو کسے برا لگتا ہے۔ اور پھر جناب نصر اللہ ملک صاحب کو کہنا کہ یار سر جی تسی وہ نہ کرنا، وہ ویڈیو نہ کرنا، انہوں نے کہا جب آپ نے میری شرم نہیں رکھی اور وہ ویڈیو جا کے پبلک کر دیا جو میں نے آپ کو روکا تھا، تو اب میرے اوپر بھی تو کوئی مورل ہوگی نا کمپلشن کہ میں بھی بتاؤں کہ آپ کتنے کے 2 نمبر آدمی ہیں۔ تو پھر انہوں نے بھی ٹھوک کے ویڈیو کی اور انہوں نے کہا کہ یہ 2 نمبر دونوں جو ہیں یہ میرے پاس آئے تھے اور میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے سک رہے تھے اور یہ انہوں نے حرکت کی ہے۔ اللہ کرے اس کا کوئی نوٹس لیں، جن کو ہماری ایک ٹویٹ کے اوپر تکلیف ہو جاتی ہے اور دکھ ہو جایا کرتا تھا اور اسے دکھ چوک کے لے گئے سن، انہوں نے اے نظر نہیں آتے ادھرلے پاسے وہ انے ہوئے ہوں نے، ٹھیک ہے نا، اندھے بہرے گونگے ہوئے ہیں، سمم بکمن یم فہم لا یرجعون، ٹھیک ہے، ان کو یہ نظر نہیں آتے جو مسلسل تخریب کاری کر رہے ہیں، ان کو ہماری ٹویٹ کے اوپر بہت اعتراض ہو جاتا ہے۔ آج کل بھی اعتراض ہوا ہے، ایسے گلو ویلو میں کسی ٹی وی چینل سے نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا، بند پابندیاں، لہذا اسی ویلے بہ کے انجوائے کر رہے گھر اپنا ٹی وی کھول لیا نا جی، پھر انج تے انج ہی سی اتنے بہ کے تو کریں گے جو کچھ کرنا۔ سب سے اہم خبر یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا، جاتی عمرہ کے اندر ہے، میرے گھر دے کوئی ننگ کے گئے لوگ، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جناب انہوں نے 218 لوگوں کی جو اکثریت شو کر دی ہے۔ میں آپ کو اگر یاد دہانی کرواتا چلوں تو جب چاچو 2013 سے لے کے 18 تک چیف منسٹر پنجاب تھے تو ان کے پاس 207 اراکین اسمبلی تھے، سارے اتحادی ملا کے، لیکن اس وقت 218 ہو چکے ہیں، یعنی کہ بات 2/3 سے آگے گزر چکی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس سٹرنگتھ کے ساتھ جو ہے وہ بی بی آ رہی ہے۔ انہوں نے 4 شعبوں کو اپنی ترجیح قرار دیا ہے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ صوبے کے پاس سب سے پہلے ایجوکیشن ہے، اس کے پاس ہیلتھ ہے، اس کے پاس سڑکیں ہیں، اور پھر بچوں کو آئی ٹی کے لیے ٹریننگ کرنا ہے تاکہ وہ سیلف امپلائمنٹ کی طرف جا سکیں۔ بی بی ذرا دھیان نال ان کو کوئی اچھی آئی ٹی کی ٹریننگ دیجیے گا، اگر ہلکی پھلکی دی تو انہوں نے پھر آپ کو گالیاں نکالنے کی ہی جاب کر لینی ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے ہم سوشل میڈیا پہ ہیں، ہم تو جواب دینے والی پارٹی ہیں نا، لیکن آپ ذرا دھیان سے ٹریننگ دیجیے گا۔ آپ کے چاچو نے ان کو لیپ ٹاپ دیے تھے، اسی لیپ ٹاپ سے انہوں نے چاچو کو اور آپ کو گالیاں نکالی ہیں۔ تو اگر بچے صحیح ٹرینڈ ہوئے ہو تو اپنے کام پہ لگیں گے، پھر اس طرح کی سستی لیبر پہ تو نہیں نہ لگیں گے 25,000 روپے مہینے کے اوپر۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیے سب سے پہلا جو پی ٹی آئی کی طرف سے اٹیک آیا ہے، اور وہ اٹیک جو ہے میں نے آپ سے اپنے پچھلے ولاگ کے اندر عرض کیا تھا کہ پی ٹی آئی سیاسی میدان سے وائپ آؤٹ ہو چکی ہے، اب اس کی لڑائی ہوگی 2 مورچوں سے۔ ایک مورچہ ہے عدلیہ کا، جس کے اندر اس نے کٹ کے تن کے عمرانڈو جج بھرتی کیے ہوئے ہیں، جو کہ پی ٹی آئی کے جلسوں کی زبان بولتے ہیں آبزرویشن کی شکل کے اندر۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر ضمانت دی جاتی ہے لاہور کے معروف جواری بکیے کو، اور جو کہ وائس چیئرمین بھی رہا ایل ڈی اے کا۔ میرا گھر ڈگن لیا نے مشینری کال دیتی سا، میرا گھر ٹال واسطے، اتنا کہ گھٹیا لیول کا یوتھیا ہے وہ، ٹھیک ہے، اسلم اقبال کی بات کر رہا ہوں۔ اس کو ضمانت دیتے ہوئے ساتھ میں مبارکباد بھی پیش کی ہے چیف منسٹرشپ کی، اور کہا کہ عثمان بزدار نہ بن جائیے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اندازہ کریں اس کے گھٹیا لیول کا، کس طرح کے بدبودار اور گھٹیا عمرانڈوز جو ہیں ان کو جج کے عہدے کے اوپر ان لوگوں نے متمکن فرمایا ہے۔ تو اسی طرح کی باقی وہاں پہ ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہوگی نا، لحاظ علی پٹ کے رہ گیا ہے کہ رزلٹ دیں گے تب جب ہمیں آپ اچھی اپوائنٹمنٹ کی انشورنس کروائیں گے، اور پھر انہوں نے انشورنس لے کے پی ٹی آئی کے حق کے اندر رزلٹ نکالیں، ٹھیک ہے۔
تو وہ وہاں پہ سینئر جرنلسٹ ہے نا، آپ نے مشرق ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں، پشتوں میں وہ تبصرہ بھی کرتے ہیں مارننگ شو میں، لیکن اس نے ایک دفعہ نہیں بار بار یہ ٹویٹ کی ہے کہ اس وقت کے پی کی بیوروکریسی جو ہے وہ باقاعدہ پی ٹی آئی کے لیڈروں سے سودے بازی کر رہی ہے کہ آپ کی مرضی کا رزلٹ دیں گے لیکن پہلے میری اگلی تقرری کی گارنٹی کریں، ٹھیک ہے۔ Having said that, coming back to our topic, اسلم اقبال صاحب کو لانچ کیا گیا ہے۔ اب اسلم اقبال وہی بکواس کرے گا، ڈاکو رانی، مہرانی، فلانی ٹمکانی، جو پچھلے دنوں ان کے ایک وکیل نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کے بکواس کی تھی، اس نے ایوان میں آ کے اس طرح کی بکواس کرنی ہے، اور پوری پروٹیکشن دی گئی ہے نظام کی طرف سے بھی اور نظام چلانے والوں کی طرف سے بھی، اس کو پوری پروٹیکشن کے اندر لانچ کیا گیا ہے کہ تم ایوان میں جاؤ گے، ایوان میں یہ بھونکو گے، بکواس کرو گے، جواری بگوڑے جواری بکواس کرو گے، تو پھر اس کے بعد پھر وہ آگے سے ریئیکٹ کریں گے اور ایوان مچھلی منڈی بن جائے گا، اور وہ قوتیں سائیڈ پہ بیٹھ کے تاڑیاں ماریں گی جو جمہوریت کو مذاق بنانا چاہتی ہیں، سیاست کو گالی بنانا چاہتی ہیں، اور سیاستدانوں کو بدمعاش ثابت کرنا چاہتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ایتھے ہی بریک لا لی جائے۔ سمجھ تسی گئے ہو میری گل؟ اگے نہیں جانا، ٹھیک ہے، مار دے بڑا، آگے نہیں جانا، ایتھے ہی بریک لا لیے۔ وہ قوتیں بہت خوش ہوں گی، اور انہوں نے اپنی خوشی کا سامان برپا کیا ہے اور جناب اس کو لانچ کر دیا۔ تو یہ بری خبر ہے اس وقت پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے لیے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آئے اور بدزبانی نہ کرے، کیونکہ میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کا بھائی جو ہر چوتھے دن جوا کھلانے اور بک کیپنگ کے الزام کے اندر تھانہ سمن آباد کے اندر ٹکا ہوتا تھا حوالات کے اندر، اس کو بھی جانتا ہوں، اور اس پورے خانوادے کو بھی جانتا ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔